بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج جو ہے لائیو آنے کا پروگرام تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے، یا تو کسی نے چینل پر رپورٹ کی ہے یا کچھ اور کیا ہے کہ وہ لائیو شروع نہیں ہو پا رہا، اس لیے مجبوراً ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو بات مجھے کہنی تھی وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کہہ رہا ہوں۔ مسئلہ جو شروع ہوا تھا مولانا انس کا، وہ میں نے ایک تنقیدی خط لکھا تھا جو کھلا خط تھا، اس کا عنوان یہی تھا، کھلا خط بنام مولانا انس۔ وہ خط جو ہے بڑا تنقیدی تھا، اس میں قدرے تلخ باتیں تھیں، اور وہ خط جو ہے مولانا انس تک پہنچا۔ مولانا انس نے مجھے جو ہے کال کیا، کال کر کے جو انہوں نے مجھے صورتحال سے آگاہ کرایا۔ اس کے بعد میں نے اس خط سے رجوع کر لیا۔ رجوع کرنے کے بعد ایک خط جو ہے وہ میں نے شائع کیا، وہ ایک جواب میں نے شائع کیا اسی خط کے جواب میں۔ تو جو بات میں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ جو میرا تنقیدی خط تھا، جو سب سے پہلے میں نے اپنے اکاؤنٹ سے شائع کیا تھا، اس خط کو کئی لوگوں نے کاپی کیا اور کئی لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اور اسی کا سہارا لے کر کئی یوٹیوبرز نے اس پر ویڈیو بنائی، اور اس میں مسالہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر آگ میں گھی کا کام کیا، اور وہ جو ہے ایک پورا بڑا مسئلہ چھڑ گیا یوٹیوب پر، اور کئی یوٹیوبرز نے اس پر ویڈیو بنائی۔ جبکہ اسی دن مولانا انس کا میرے پاس فون آ چکا، میں نے اسی دن وہ خط واپس لے لیا اور ان سے معذرت بھی کر لی، اور ان سے یہ تک کہہ دیا کہ میں نے اپنے تمام الفاظات واپس لیے۔ لیکن ان یوٹیوبرز نے جو ہے پورا ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اور مولانا انس جو ہے مولانا انس تک یہ بات پہنچی، تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی کہ وہ اس کا جواب بھی لکھ دیں یا ایک تحریر لکھ دیں جس سے ہمیں موٹیویشنل ملے۔ بس وہی تحریر آپ کے سامنے آج مجھے سنانی ہے اور آپ سے درخواست کرنی ہے، اور وہ یوٹیوبرز حضرات جنہوں نے میرا خط کا سہارا لے کر کے جو ویڈیو بنائی ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور جو میں جواب دے رہا ہوں اس خط کا اس کو اپلوڈ کر دیں۔ کہ یوٹیوبرز نے جو ہے میرا جو خط کا جواب تھا وہ اپلوڈ کیا ہے، محاسن اس طرح کر کے کوئی چینل ہے، اس نے میرا خط کیا نام جو ہے آج جو خط کا جو جواب ہے اس کا وہ اپلوڈ کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ باقی جو خط جو ہے خط کا جو جواب جو میں نے جو لکھا تھا وہ سنا رہا ہوں، آپ جو ہے اس کو سن لیجئے گا اچھی طرح کر کے، اور درخواست کروں گا کہ یہ جو جواب ہے جتنا شائع ہو سکے آپ شائع کریں۔ میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی اس کو ڈال دیا ہے، اور اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی اس کو ڈال دیا ہے، اور واٹس ایپ پر جس کو میں نے ہو سکا اس کو سینڈ کر دیا ہے، اور گزارش کروں گا کہ اس جو خط کا جو جواب ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری طرف سے مثبت پیغام جو ہے وہ مولانا انس تک پہنچ سکے۔ ویسے تو یہ خط ان کو پہنچ چکا ہے، اور خط کا جواب بھی ان کو پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، اور بڑے خوش ہیں مجھ سے۔ وہ ہمارے درمیان کوئی تلخی والی اور کوئی ناگواری والی اور ناراضگی والی بات نہیں ہے، ہم دونوں کا معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ جو بیچ میں جو لوگوں نے گڑبڑ کی ہے اس کو معاملے کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ خط کا جواب جو ہے آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے۔ جو میں نے جواب لکھا وہ یہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، از خود کھلا خط بنام مولانا انس کا جواب۔ کل ایک تنقیدی کھلا خط بنام مولانا انس بغرض اصلاح میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا، جس میں قدرے تلخ باتیں بھی درج کی گئی تھیں۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی، اور کچھ حضرات نے اس سے اختلاف بھی کیا۔ بے شک دونوں حضرات اپنی جگہ اپنے نظریات کے مطابق درست ہیں۔ بہرحال جو بات مجھے آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس خط کے بعد مولانا انس کا میرے پاس فون آیا، اور بڑی خوش اخلاقی اور عاجزی سے انہوں نے بات کی، اور اس خط پر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے تسلی سے مجھے صورتحال سے آگاہ کرایا۔ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی کہ وہ مفتی نہیں بس ایک عالم ہیں، انگلیشور کے مدرسے سے فارغ ہیں، اور تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے محترمہ ثنا خان ابھی کچھ دن پہلے ہی اس گندگی اور گناہوں کی دلدل سے نکل کر آئی ہیں، پھر انہوں نے حال ہی میں مولانا انس سے شادی کی ہے۔ محترمہ کے دونوں فیصلوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور جتنے الفاظ ان کی تحسین میں منتخب کیے جائیں کم ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ محترمہ نے اپنے نفس اور حالات سے جنگ میں فتح حاصل کی ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان کر ڈالا۔ اس فتح اور قربانی پر ہم ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رہی بات ان کے فوٹو اور ویڈیو ڈالنے کی، تو آپ سب کو سمجھنا چاہیے، اور مجھے بھی، میں بیچ میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ اس جواب کا جو پہلا مخاطب ہوں وہ میں ہی ہوں۔
آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ شادی زندگی کی کتنی اہم چیز ہے، اور ہر لڑکی کے دل میں اپنی شادی کو لے کر بہت سی خواہشات ہوتی ہیں۔ محترمہ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئی ہیں، بس وہ اپنی خوشی اپنے مداحوں کے ساتھ فوٹو اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے شیئر کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک محترمہ نے فوٹو اور ویڈیوز میں احتیاط سے کام لیا ہے۔ ایک دو فوٹو میں حجاب پہنے بھی نظر آئی ہیں۔ میرے خیال سے شروعات میں اتنا کافی ہے، اس پر ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اداکارہ تو اداکارہ ہمارے معاشرے کی لڑکیاں کیسے بے حیائی کے فوٹو اپلوڈ کرتی ہیں، اور پھر شادی کے موقع پر تو حد سے گری ہوئی حرکتیں سامنے آتی ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنی بڑی گندگی اور بے حیائی کے اڈے سے نکل کر آ گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی باتیں بھی دور ہو جائیں گی، اور خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ان کا ہمسفر ایک عالم دین ہے جو ہر موڑ پر ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کو کسی سانچے میں ڈھلنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی نئے کالج میں جائیں تو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، کسی نئی جگہ رہنے جائیں تو وہاں کی آب و ہوا کے مطابق ڈھلنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح محترمہ ابھی نئی ہیں، ان کو اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے وقت درکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ کالج میں ٹیچرز نئے طلباء کے ساتھ نرمی اور محبت و الفت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر فرماتے ہیں اور ان پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ ابھی نیا ہے، اگر اس سے سختی کی گئی تو اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور یہ تعلیم سے دور ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دن گزریں گے ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو کالج کے اصولوں کے مطابق ڈھال لے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی محترمہ کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کی چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے رویے سے ان کی دل آزاری ہوئی یا تکلیف پہنچی یا ان کے قدم ڈگمگا گئے تو یقیناً اس کا وبال ہم پر ہی آنا ہے، اور بروز محشر اس وبال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی مصلحت سے چلنا پڑے گا اور نہایت خلوص کے ساتھ ان کے لیے استقامت دین کی دعا کرنی ہوگی، اور جو لوگ اس گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کوشاں رہنا ہوگا کہ وہ بھی اس بے حیائی کی زندگی سے چھٹکارا پا سکیں۔ بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ محترمہ ثنا خان کے ذریعے دعوت دین کا بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس گندگی میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اگر ان پر تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں، پر افسوس ہے اس بات پر کہ وہاں ہماری ذرا سی بھی محنت نہیں ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ محترمہ جیسے کیسے نکل کر آئی ہیں تو ان پر یکلخت دباؤ بنایا جا رہا ہے اور چاہ رہے ہیں کہ بس وہ ایک دم رابعہ بصریہ بن جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مولانا انس بھی ان کو فورس کر کے اپنی زندگی میں آگ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کیجئے، مثبت پہلو پر غور کیجئے اور سمجھیے کہ بستے بستے بستی ہے۔ محترمہ ثنا کے ذریعے مولانا انس کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ وہ پوری مصلحت اور دور اندیشی کے ساتھ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ان لوگوں میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ محنت کر کے دعوت دین کا بڑا کام انجام دے۔ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ مولانا انس اور ثنا خان کے رابطے میں بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، جن میں حضرت مفتی تقی اور مولانا طارق جمیل بھی شامل ہیں۔ جب یہ حضرات خاموش ہیں تو ہم کیوں چوچرا کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ بڑے حضرات ہیں اور بڑی مصلحت سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر مولانا انس بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اس نازک مرحلے میں وہ بڑی مصلحت اور نرمی کے ساتھ اپنے اس نئے رشتے کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس کو مضبوط و مستحکم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً مولانا کا اس وقت سخت امتحان ہے، ایک طرف ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف ان کی اپنی زندگی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زوجین میں محبت و الفت قائم رکھے۔ بس ایک آخری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی تعریف کو دماغ پر اور تنقید کو دل پر مت لیجیے۔ نوٹ: اس کھلے خط میں میری جن باتوں سے تکلیف پہنچی میں ان پر مولانا اور محترمہ سے معذرت خواہ ہوں۔ فقط والسلام، آپ کا خیر خواہ محمد زعیم اختر۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا اور اس خط کے ذریعے میں نے آپ تک اس خط کے جواب کے ذریعے میں نے آپ کو پہنچا دی یہ باتیں۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ جن یوٹیوبرز نے اور جن حضرات نے میرا جو تنقیدی خط تھا اس کو لکھا، اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے جو ہے اس کو فارورڈ کیا ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں سے وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور جو خط کا جواب میں نے لکھا ہے اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شائع کریں۔ اور جو خط کا جواب میں نے لکھا تھا وہ مولانا انس تک بھی پہنچ چکا ہے، اور مولانا انس نے اس پر بڑی دعاؤں سے نوازا ہے اور بڑی خوش ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب مولانا کو میں نے یہ جواب بھیجا تو مولانا نے کیا فرمایا، سنیے آپ بھی غور سے۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی و برکت و نعمتوں میں رکھے، اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت آپ نے بہت زیادہ احسان فرمایا، آپ کا بہت بڑا شکر ہے اور آپ کا بہت احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں اور بہت نوازش اور بہت احسان مند رہوں گا ساری زندگی۔ آپ نے عاجز کی درخواست کے اوپر آپ نے یہ لکھ دیا اور اس کو شائع کیا، میں اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میرے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے یہ، اور میرے لیے بہت آسانی ہوگی حضرت، کیونکہ حضرت آپ نے ایک مخلصانہ انداز سے وہ تحریر لکھی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو اتنی تنقید کی نظر سے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، تو بس حضرت یہ آپ کا احسان ہو گیا اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ سے سیدھی بات ہو گئی اور آپ نے میرے اوپر نظر کرم فرمایا، نظر ثانی فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی مولانا انس کی وہ آڈیو، جب میں نے ان کو یہ خط کا جواب لکھ کر کے بھیجا، انہوں نے یہ آڈیو مجھے بھیجی۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم جن حضرات نے یوٹیوب پر وہ خط جو ہے اپلوڈ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور یہ جو خط کا جواب ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آگے سے جو اب خط شیئر کرے گا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے وہ خط واپس لے لیا ہے، اور اگر آگے سے وہ خط شیئر کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو اس خط کو شیئر کر رہا ہے۔ بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے غلط میسیج کر رہے ہیں اور گالی بھرے انداز میں اور بالکل بازاری زبان سے مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور ایک صاحب نے تو بڑی حد کر دی کہ آج صبح مجھے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر اتنی خطرناک گالیاں دیں کہ میں تو شرم سے بالکل پانی ہو گیا۔ بہرحال میں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، بس آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک غلطی ہوئی تھی، اس کی معافی مانگ لی، اور اب دوبارہ پھر آپ سب کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں کہ اگر مولانا انس کو اور مولانا محترمہ ثنا خان کو میری کسی بھی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں سب کے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔